السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ انگلش لٹریچر میں سے کرسٹوفر مارلو کے بارے میں ہے۔ کرسٹوفر مارلو جو ہیں وہ 1564 اور 1593 تک ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہے۔ کرسٹوفر مارلو جو ہیں وہ بہت زیادہ فیمس ڈرامٹسٹ ہیں۔ ایون ان کو اگر کہا جائے کہ فادر آف ڈراما تو کہیں بھی غلط نہیں ہوگا، بیکاز وہ تو ہیں انگلش لٹریچر میں فادر آف ڈراما۔ کرسٹوفر مارلو کو یہ خطاب ملا ہے کہ وہ ڈرامیٹک پوئٹری میں کنگ تھے، یعنی کہ وہ فادر تھے ڈرامیٹک پوئٹری کے۔ تو ان کی جو ٹریجڈیز تھیں وہ بہت زیادہ فیمس ہیں۔ سب سے پہلے ان کی ٹریجڈی جو تھی وہ انہوں نے 1587 میں جو رائٹ کی، 1587 میں جو انہوں نے پلے رائٹ کیا، اس کا نام تھا ٹیمبرلائن، اور یہ بہت زیادہ فیمس پلے تھا۔ ایون کہ اس پلے نے تو جب یہ پلے پبلش ہوا تھا اس نے ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا، اور بلینک ورس میں اس نے یہ پلے لکھا تھا کرسٹوفر مارلو نے۔ تو کرسٹوفر مارلو کا جو ٹاپ سیکنڈ پلے ہے، جو بہت زیادہ سیکنڈ نمبر پہ ٹریجڈی ان کی فیمس ہوئی، دا ٹریجک ہسٹری آف ڈاکٹر فاسٹس۔ ڈاکٹر فاسٹس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، لٹریچر کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈاکٹر فاسٹس کے بارے میں بہت جانتے ہیں۔ ایون ڈاکٹر فاسٹس کے بنا تو کوئی ڈرامہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو کرسٹوفر مارلو کا یہ جو موسٹ فیمس پلے ہے نا، دا ٹریجک ہسٹری آف ڈاکٹر فاسٹس، اس میں ایک اسکالر کی سٹوری ہے کہ ایک عالم جو تھا اس نے اپنی روح جو تھی وہ شیطان کو سیل کر دی، یعنی کہ اپنی روح شیطان کو بیچ دی، صرف اور صرف دنیاوی پاور، پوزیشن، پیسہ، دولت، طاقت اور ان سب لگژریز کے لیے اس نے اپنی جو روح ہے وہ شیطان کو بیچ دی اور ابدی جہنم خرید لی۔ تو یہ اس اسکالر کی سٹوری ہے۔ اس میں انشاءاللہ نیکسٹ میں نے اگلی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں گی وہ میں پورا پلے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں گی۔ تو ابھی میں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں وہ اس کا جو آتھر ہے، آتھر مین اس کا جو رائٹر ہے کرسٹوفر مارلو، اس کے بارے میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو کرسٹوفر مارلو جو تھے ان کی جو رائٹنگ تھی وہ بہت زیادہ یونیک تھی۔ ایون انہوں نے شیکسپیئر کے لیے اگر کہا جائے کہ رستہ ہموار کیا یا شیکسپیئر کے لیے راہیں جو ہیں وہ کھولنی، تو وہ کرسٹوفر مارلو ہیں جنہوں نے شیکسپیئر کو اتنا زیادہ فیمس کیا کہ انہوں نے ان کی جب کہ ڈیتھ جلدی ہو گئی، اگر وہ ان کی ڈیتھ جلدی نہ ہوتی تو شاید وہ شیکسپیئر سے بھی بڑے پلے رائٹر ہوتے۔ تو شیکسپیئر کے لیے انہوں نے بہت زیادہ رستے کو ہموار کر دیا، آسانیاں پیدا کر دیں، لیکن ان کے جو پلے ہیں وہ بہت زیادہ فیمس ہیں۔ ان کا جو تھرڈ پلے ہے، تھرڈ ٹریجڈی جو ہے دا جیو آف مالٹا، یہ ایک جیو ہے مالٹا کا، اس کی سٹوری ہے، یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ٹریجک ہے۔ اور ان کا جو لاسٹ پلے تھا وہ تھا ایڈورڈ ٹو، یہ بھی بیسٹ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، بہت زیادہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ فیمس پلے تھا۔ اور ان کی رائٹنگ جو تھی وہ بہت یونیک تھی، ان کے جو ہیروز تھے وہ بہت زیادہ یونیک ہوتے تھے پلے کے۔ ایون وہ سپر ہومن جو تھے ان کو پک کرتے تھے، سپر ہومن آدمیوں کو لینا اور ان کو پھر ہیرو بنانا اور ان کو اپنے ایسا رول پریزنٹ کروانا، ان کو ایسا کریکٹر بنا دینا کہ وہ جو تھے وہ زیادہ ہی فیمس ہو جاتے۔ لائک ڈاکٹر فاسٹرس رائل نہیں ہے، ایک سپر ہومن جو بینگ تھے، سپر ہومن بینگ، تو وہ ان کو اتنا زیادہ انہوں نے فیم دلا دی کہ ڈاکٹر فاسٹس جو تھے وہ پلے اتنا یونیک ہے کہ وہ ایک اسکالر ہے جو اس نے کرسچینٹی کو پڑھ رکھا تھا، اسکالر تھا، کرسچینٹی کا عالم تھا، اس نے کرسچینٹی کو آڈیو کر دیا، الوداع کر دیا، آڈیو ڈیوینٹی، اس نے ڈیوینٹی مطلب دین کو خیر آباد کہا، اور اس نے بولا بوتھ فزکس اینڈ لا آر فار پیٹی ویٹس، کہ جو لا اور فزکس ہیں یہ تو کم تر لوگوں کے لیے ہیں، یہ تو کم عقل لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو لا پڑھتے ہیں اور جو میڈیسن پڑھتے ہیں، اور وہ پھر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو چھوٹے مائنڈ کے لوگوں کے لیے، میں تو بہت بڑا اسکالر ہوں، مجھے کچھ نیا کرنا چاہیے، مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے، اور ڈفرینٹ کرنے کے چکر میں پھر وہ بلیک میجک کو جوائن کرتا ہے، اور میجک
کی دنیا میں جب پڑتا ہے تو اپنی روح کوئی ڈیول کو سیل کر دیتا ہے اور اپنی شیطان کو روح بیچ کر اور جو ہے وہ ورڈلی لگژریز کو گین کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ شیطان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کو وہ اپنی بلڈ وہ جو ہوتا ہے وہ اپنے خون کے ساتھ کانٹریکٹ کو سائن کرتا ہے، اور اپنے خون کے ساتھ جب کانٹریکٹ کو سائن کرتا ہے تو جب اینڈ پہ ڈیول اس کی روح کو لینے آتے ہیں، شیطان اس کی روح کو لینے آتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اے میری روح تم چینج ہو جاؤ، پانی کے قطروں میں چینج ہو جاؤ، چھوٹے چھوٹے ڈراپس میں چینج ہو جاؤ، تم سمندر میں گم ہو جاؤ تاکہ تمہیں کوئی نکال نہ سکے۔ اگلی ہیل کو پھر اگلی کہتا ہے، جہنم تم بہت بری ہو، لوسیفر نہ آؤ۔ اس طرح کی اس کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے، لیکن وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگلی میری ویڈیو جو ہے وہ ڈاکٹر فاسٹرس کا کمپلیٹ پلے ہوگا۔ آپ کو نہ سمجھ آئے تو دوبارہ پڑھیے گا، اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔